روزمرہ کے کاموں میں وہ کام جو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں ان کے بغیر چارہ کار نہیں۔ جس طرح کھانا ہم نے کھانا ہی ہوتا ہے، پانی ہم نے پینا ہی ہوتا ہے، لباس ہم نے پہننا ہی ہوتا ہے، اور تھکاوٹ میں سونا ہی ہوتا ہے، رات کو پھر جاگنا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام جو ہم سارے کرتے ہی ہیں، تو اگر اتنی سی اس میں تبدیلی پیدا کر دیں کہ جب کام کرنا ہی ہے تو ہم کیوں نہ سنت کے مطابق کر لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ جب کام کرنا ہی ہے تو ہم کیوں نہ سنت کے مطابق کر لیں۔ سنت کے مطابق کر لیں گے تو ایک تو کام میں برکت آ جائے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اور سینکڑوں پریشانیوں اور بیماریوں کا بھی علاج ہو جائے گا۔ تو جب کام کرنا ہی ہے، اس جملے کو ذہن میں ہم بٹھا لیں کہ کرنا ہی ہے تو پھر سنت کے مطابق کیوں نہ کر لیں۔ تو منہ ہاتھ تو دھونا ہی ہوتا ہے، وضو کرنا ہی ہوتا ہے، تو پھر سنت کے مطابق کیوں نہ کیا جائے۔ تو 3 اعمال پہلے بتائے گئے ہیں کہ نیت ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کی ابتدا کی جائے، اور اس کے بعد جس عضو کو بھی دھویا جائے، ہاتھوں کو، پاؤں کو، چہرے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ 3 کا عدد اس لیے بتایا کہ ایک تو یہ اچھی طرح طہارت حاصل ہو جائے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کس چیز کو، ایک دفعہ دھوئیں، تھوڑا سا وقفہ دیں، اس کو اچھی طرح مانجیں یا ملیں، پھر دھوئیں، اور پھر اچھی طرح مانجیں یا ملیں، پھر تیسری دفعہ دھوئیں، تو آپ کے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی، یہ صاف ہو گیا، یہ پاک ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اس عدد کو لیا گیا تاکہ تسلی ہو کہ ہاں ہمارے ہاتھ صاف ہو گئے ہیں، چہرہ صاف ہو گیا ہے، پاؤں صاف ہو گئے ہیں، پاک ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو تسلی ہوتی ہے، اور دوسرا طاق عدد 1 3 5 7 9 یہ طاق عدد جو آگے تک جاتے ہیں، ان کو پسند کیا گیا ہے دین میں۔ پسند کیوں کیا گیا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ خود اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے۔ اسی وجہ سے بہت ساری عبادات میں بہت ساری چیزوں کو طاق عدد میں رکھا گیا ہے۔ جس طرح آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور یا رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ نوافل میں تو آپ کا اپنا ہی راج ہوتا ہے، جتنا لمبا کرنا چاہیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، طاق عدد میں آگے بڑھتے جائیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو بڑا سکون ملے گا۔ تو اسی طرح وضو کے اندر بھی یہ طاق عدد رکھا گیا کہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو برتن استعمال ہوتا تھا وضو کے لیے، اس وقت تو یہ ٹوٹی کا رواج نہیں تھا، تو اب ہم ٹوٹی میں وضو کرتے ہیں، ٹوٹی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، تو یہاں 3 کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ آپ ٹوٹی کا پانی کھولیں، ہاتھوں پر پانی آ جائے تو پھر بہتر تو یہی ہے کہ ٹوٹی کو بند کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو ٹوٹیاں اب آئی ہیں کچھ، جس کا ڈھکن آپ اٹھاتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اور ڈھکن چھوڑ دیتے ہیں تو پانی بند ہو جاتا ہے، یہ بہت عمدہ طریقہ آیا ہے، اس میں پانی ضائع نہیں ہوتا۔ اور ایک اور ہیں کہ وہ آپ ہاتھ آگے کریں گے ایسے تو پانی آئے گا، ہاتھ پیچھے ہٹائیں گے تو پانی خود بخود رک جائے گا، اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں آئی ہیں، سعودی عرب کے اندر جو حجاج جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ آگے ہاتھ بڑھائیں گے تو پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، ہاتھ پیچھے کریں گے تو پانی خود بخود بند ہو جائے گا۔ تو اس طرح آگے ہاتھ کر کے پانی لے لیں، پھر ہاتھوں کو ملیں، پھر پانی لے لیں، پھر ہاتھ، 3 دفعہ
دھونا ٹوٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑے عمل کی اہمیت جو دین نے سکھائی وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ ہمارا نمازی وضو کرنے والا آج جو وضو کرتا ہے، اگر حساب لگایا جائے تو 1 سے 1.5 بالٹی پانی کی استعمال کر دیتا ہے وضو میں۔ ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، اور بعض لوگ ٹوٹی کھول کے مسواک کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، سلو وضو کرتے ہیں۔ حالانکہ سکھایا یہ گیا کہ وضو جوانوں کی طرح کرو اور نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو۔ بوڑھا کس طرح؟ آہستہ آہستہ، کمزور ہو چکا ہوتا ہے نا، تو فرمایا کہ وضو جوانوں یعنی جلدی وضو کرو اور نماز آہستہ آہستہ پڑھو۔ ہمارا بالکل اس کے الٹ معاملہ ہو گیا ہے، وضو کرنے میں ڈالے پانی بہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو فرمایا تم ندی کے کنارے بھی اگر وضو کرو تو پانی اتنا ہی استعمال کرو کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ اب سوچا جائے تو ندی تو بہہ رہی ہے تو وہاں پر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر ندی کے کنارے بیٹھ کے بھی پانی زیادہ استعمال کر رہا ہے تو عادت بگڑ جائے گی، اور بگڑی ہوئی عادت پھر صحیح نہیں ہوتی، پھر عام حالت کے اندر بھی پانی ضائع کرے گا۔ تو پانی اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنا ضرورت ہے۔ تو 3 اعمال، چوتھا عمل جو بتایا جا رہا ہے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس سنت سے اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا، اتنی پسندیدہ تھی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ وہ سنت کیا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں بھی اور خاص کر نماز کے لیے وضو کرنے میں بھی مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ سنت اس وقت بھی کہ جب زندگی کے آخری ایام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کمزوری تھی، تو اس وقت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ایسے اپنی نگاہیں اٹھا کر ایک طرف دیکھنے لگے، پھر دیکھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں فوراً سمجھ گئی کہ سامنے مسواک رکھی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں اٹھی اور اٹھ کر مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا، اور نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دیا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسواک فرمائی۔ اب دیکھیے حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، تکلیف محسوس نہ کرتا، تو ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی حکم دیتے تو پھر سنت نہیں رہتی، پھر وہ فرض اور واجب تک چلی جاتی، تو ضروری ہو جاتا۔ تو امت کا خیال کتنا ہے، اور دوسری طرف اس عمل کی محبت کتنی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا اپنی امت کے لیے تو میں ہر امتی کے لیے مسواک کو ہر نماز کے لیے ضروری قرار دے دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں انسانی فطرت میں داخل ہیں، 10 چیزیں انسانی فطرت میں داخل ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے، رب کو راضی کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں، سارے رسولوں کی سنت میں سے ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کیا گیا ہو
وہ اس سے 70 مرتبہ فضیلت والی ہوتی ہے جس میں مسواک نہ کیا گیا۔ وہ نماز کا کتنا درجہ بڑھ گیا، کتنا درجہ بڑھ گیا، اور اتنے فائدے ہیں اس سنت کے، مسواک کے اتنے فائدے ہیں۔ علماء نے 70 فائدے لکھے ہیں، اور 70 فائدوں میں سے ایک فائدہ بڑا عجیب ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا مسواک کرنے والے آدمی کو زندگی کے آخری لمحے میں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ بڑی بات اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، اللہ کا نام زبان سے نکل گیا، سمجھو کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے مسواک کا۔ اس کے علاوہ بیسیوں نہیں سینکڑوں فائدے طبی طور پر، بیماریوں کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے، دانتوں کی بیماریوں کا علاج، مسوڑوں کی بیماریوں کا علاج، حلق کی بیماریوں کا علاج، زبان کی بیماریوں کا علاج، حتیٰ کہ مسواک کرنے والے انسان کی آنکھوں کی بینائی مسواک کرنے سے تیز ہوتی ہے، مسواک کرنے سے تیز ہوتی ہے۔ اور اتنا اللہ جل شانہ نے اس میں فائدہ رکھا۔ آج ہم ٹوتھ برش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صفائی کے لیے آپ کریں، ضرور کریں، لیکن جو فائدہ مجھے اور آپ کو مسواک دے گی وہ ٹوتھ برش سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے صفائی ستھرائی ہو جائے گی، لیکن بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کا علاج ہی مسواک ہے۔ مثلا معدے سے اٹھنے والی سمیل جو بعض دفعہ انسان کے منہ سے آتی ہے، آپ 100 منجن استعمال کر لیں، ٹیوب استعمال کر لیں، آپ کی وہ سمیل ٹیوب اور منجن سے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ تازہ لکڑی کا مسواک کریں، 1-2 دن کر کے دیکھیں، آپ کی وہ سمیل خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، پیاری سنت، ہمیں اپنی زندگی کا جز بنا لینا چاہیے، اور وضو کرتے وقت اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ باقی مسائل کل کے درس میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔